وصحبه الذين تصرفوا إنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ آج ہم ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ مبارکہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا تعارف رب ذوالجلال نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، قرآن مجید اتارا گیا۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور پھر ارشاد فرمایا قرآن مجید میں فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ جو کوئی اپنی زندگی میں اس مہینے کو پائے تو اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے چوتھا اہم رکن ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے جس مہینے کا رب ذوالجلال نے انتخاب کیا وہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ اس مواہ مبارک کو اتنی فضیلت حاصل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر عظیم قرار دیا۔ فرمایا ہوا شہر عظیم، یہ عظیم مہینہ ہے۔
پھر ایک مہینے، اس مہینے کا نام نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور تیسرا نام اس مبارک مہینے کا نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ اور اس پورے مہینے کو نبی کریم علیہ السلام نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا تاکہ میری امت کو اس مہینے کے ان 3 مرحلوں کی عزت، عظمت، مقام اور مرتبے کا پتہ چلے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اولہ و شہر، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ، پہلا حصہ رحمت ہے، وہ اوسطہ مغفرۃ، اور جو درمیان والا حصہ ہے اور مغفرت کا ہے، وہ آخرہ عتق من النار، اور جو آخری حصہ ہے وہ تو جہنم سے آزادی، جہنم سے نجات اور جہنم سے چھٹکارے کا حصہ ہے۔ 3 حصوں میں تقسیم فرمایا تو رمضان الکریم 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں فرضیت روزہ کے بعد سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے اور کل 9 رمضان شریف آئے تھے نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ۔ ان میں سے 1 سال رمضان شریف کا مہینہ 30 دن کا ہوا تھا، باقی تمام مہینے 29 دن کے ہوئے تھے۔ اللہ کریم نے حضور کے غلاموں پر یہ کرم فرمایا، اگر رمضان المبارک 29 دن کا ہو اور 29 پہ چاند نظر آ جائے تو اہل ایمان کو روزے تو انہوں نے 29 رکھے، 30واں روزہ رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ عید کا چاند نظر آ گیا، لیکن رب کریم کا یہ لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ ثواب نامہ اعمال میں پورے 30 روزوں کا لکھا جاتا ہے۔ یہ مہینہ چاند نظر آنے سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک پورے کا پورا مہینہ یہ خیر و برکت، رحمت، انوار و تجلیات کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کی عظمت کے حوالے سے ایک بڑی ہی اہم بات ارشاد فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو علم ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس ایک مہینے میں رب کریم نے کتنی برکتیں رکھی ہیں، تو لوگ تمنا کریں کہ کاش سارا سال ہی رمضان شریف کا مہینہ رہے۔ اس قدر ماہ عظیم ہے رمضان الکریم، رمضان المبارک، اور اس مہینے میں برکتیں اس قدر بڑھ جاتی ہیں اور نیک اعمال کی جزا اور اجر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ عام 11 مہینوں میں، باقی 11 مہینوں میں اگر آپ ایک فرض ادا کریں گے تو آپ کو ایک فرض کا ثواب ملے گا،
لیکن اس مبارک رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ باقی 11 مہینوں میں اگر ایک نفلی نیکی کریں گے تو ایک ہی نفلی نیکی کا ثواب ملے گا، لیکن اس ماہ عظیم میں اگر ایک نفلی نیکی کریں گے تو پورے فرض کا ثواب ملے گا۔ یعنی اجر کے اعتبار سے، جزا کے اعتبار سے ہر نیک عمل کی جزا اس مبارک مہینے میں بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر اس مہینے میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، جسے قرآن مجید کی اصطلاح میں انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ انفاق کا معنی ہے خرچ کرنا، فی سبیل اللہ کا معنی ہے اللہ کے راستے میں۔ اس مہینے کی ایک خاص نیکی، ایک خاص عمل صدقات و خیرات، ادائیگی زکوٰۃ، اللہ کریم کا دیا ہوا مال، اس کا دیا ہوا رزق اس کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی مخلوق پر خرچ کرنا، نیکی، خیر اور بھلائی کے کاموں میں اللہ کی مخلوق پر اللہ کا دیا ہوا پیسہ، مال، دولت، رزق خرچ کرنا، یہ اس مہینے کا ایک خاص عمل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث شریف مروی ہے کہ اس ماہ مبارک میں نبی کریم علیہ السلام اس طرح اللہ کے راستے میں خیرات کرتے تھے، اس طرح صدقہ کرتے تھے، ضرورت مندوں پر خرچ کرتے تھے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتے تھے، جس طرح تیز ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اس طرح حضور اللہ کریم کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرتے۔ خالق کو راضی کرنے کے لیے دن کے اوقات میں روزہ، رات کے اوقات میں تراویح، اور اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی، اللہ کی مخلوق کی بھلائی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے ضرورت مندوں پر، محتاجوں پر، بیوہ عورتوں پر، یتیم بچوں پر، اپاہج، معذور اور بیمار لوگوں پر خرچ کرنا، مسکینوں، فقیروں پہ، غرباء پہ خرچ کرنا، یہ اس مہینے کا خاص عمل ہے جو نبی کریم علیہ السلام اس میں بڑا ہی اضافہ فرما دیا کرتے۔ پھر اس ماہ مبارک کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ اس عظیم مہینے میں جو سحری اور افطاری دو عمل اللہ کریم نے رکھے ہیں، یہ اس قدر پیارے عمل ہیں اور اس قدر محبوب عمل ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تسحروا وَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرْکَةٌ، سحری ضرور کیا کرو کہ سحری کے کھانے میں اللہ رب العزت نے بڑی ہی برکتیں رکھی ہیں۔ پھر رمضان الکریم کے رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں وقت افطار، اس کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ خود نبی نور و رحمت حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مستجاب عند فطرہ، کہ روزہ افطار کرتے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو اس پورے مہینے میں بڑی ہی خیر ہے، بڑی ہی برکتیں ہیں، لیکن ان میں دو اوقات کو خاص اہمیت دی گئی۔ سحری کا وقت ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ گہری نیند کا وقت ہے، بلکہ معروف بات ہے کہ ہر بیمار سے بیمار آدمی بھی جس کو رات بھر نیند نہیں آتی، جب سحری کا وقت آتا ہے تو اس کی بھی آنکھ لگ جاتی ہے۔
یہ گہری نیند کا وقت ہے، لیکن آپ اندازہ فرمائیں جو گہری نیند کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، پوری دنیا میں پہرے بیٹھ جاتے ہیں، بازاروں میں چوکیدار سیٹیاں بجاتے ہیں، ہر دفتر، ہر محکمے والے انہوں نے چوکیدار رکھے ہوتے ہیں، سیکورٹی گارڈ ہیں، راتوں کو خزانوں پہ پہرے لگ جاتے ہیں، اور ہر کوئی خاموشی کی دنیا میں گم ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ دنیا کے خزانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں مگر اللہ کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ دنیا کے مال کے لیے آپ صبح سے شام تک دکان پہ بیٹھتے ہیں، دفتر پہ بیٹھتے ہیں مال کمانے کے لیے، لیکن نیکیاں کمانے کے لیے، خیر کمانے کے لیے، بھلائی کمانے کے لیے اللہ کریم نے رات کا وقت رکھا ہے، اور وہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ رات کے 3 پہر گزر جائیں، جو رات کا چوتھا پہر شروع ہوتا ہے، جس وقت ہم سحری کرتے ہیں، یہ رات کا چوتھا پہر، غروب آفتاب کا وقت آپ نوٹ کریں کیلنڈر مل جاتے ہیں کہ سورج اتنے بجے غروب ہوتا ہے، اتنے بجے طلوع ہوتا ہے، تو دونوں ٹائم لکھ کر کے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں، تو جو آخری حصہ ہے رات کا، دنیا کے خزانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، پہرے بیٹھ جاتے ہیں، مگر یہ وہ وقت ہے کہ رب کریم کی رحمتوں کے خزانے کھل جاتے ہیں، اور پھر ندائیں آتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، میرے خزانے کھل گئے، اپنا دامن پھیلاؤ اور مجھ سے مانگو، جو مانگو گے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں تمہارے ہر سوال کو پورا کروں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو یہ سحری کا وقت عطاؤں کا وقت ہے، اور اس لیے اس ماہ مبارک کے اندر ایک خاص عبادت ہے جس کی طرف عمومی طور پر ہماری توجہ نہیں۔ ہم تسبیحات پہ زور دیتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا ورد لکھ دیں، کوئی ایسا وظیفہ لکھ دیں کہ رمضان شریف کے دنوں میں وہ صبح و شام تسبیحاں پڑھا کروں، میں ورد کیا کروں، میں وظیفہ کیا کروں۔ میں نہایت ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں 5 وقتہ نماز کی پابندی، رمضان الشریف کے روزے کے بعد سب سے اہم ترین عبادت، سب سے اہم ترین ذکر جو اللہ کو بہت ہی پیارا، بہت ہی محبوب، بہت ہی پسند ہے، وہ نماز تہجد ہے۔ 11 مہینے کوئی شخص اگر تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے، اس مہینے میں اس کے لیے جتنی آسانی ہو جاتی ہے تہجد کی نماز کی ادائیگی، جتنا آسان ہو جاتا ہے شاید ہی کوئی اور عمل آسان ہو۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت نماز تہجد ہے۔ اگرچہ آپ 2 رکعت پڑھیں، جو 2 رکعت پڑھے گا اس کی بھی نماز تہجد ہو جائے، کیونکہ نماز تہجد کی رکعتیں کم از کم 2 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات مقدسہ میں جو تہجد کی نماز ادا فرمائی ہے وہ 8 رکعت ہے، وہ 8 رکعت تہجد کی نماز ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی تہجد کا پابند ہو، اس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوتی ہو، پوری استقامت سے تہجد پڑھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ عشاء کے وتر جو ہیں وہ تہجد کے وقت پڑھے، عشاء کے وتر تہجد کے وقت پڑھے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ 8 نبی کریم علیہ السلام کی صلاۃ التہجد
नमाज तहज्जुद थी और 3 नबी करीम अलैहिस्सलाम के वितर थे। तो ये वो नमाज तहज्जुद, इसकी कोशिश करें, हिम्मत करें, मेहनत करें, अपने अंदर ज़ौक़ पैदा करें, क्योंकि ये वक्त वो है जो अल्लाह करीम को बड़ा ही महबूब है। और नमाजों में से नमाज तहज्जुद ऐसी नमाज है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम पर फ़र्ज थी। इससे आप अंदाज़ा फरमाएं कि ये नमाज अल्लाह करीम की बारगाह में कितनी प्यारी है कि हर किसी पर 5 नमाजें फ़र्ज हैं और हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम पर 6 नमाजें फ़र्ज थीं। तहज्जुद की नमाज भी हुजूर पे फ़र्ज थी, लेकिन आखिर में इसे फिर हुजूर के लिए भी नफल करार दे दिया। कहने का मकसद ये है कि इस नमाज में इतनी बरकतें हैं, इतनी बरकतें हैं कि जब आप इस नमाज के पाबंद हो जाएंगे तो आपको खुद ब खुद इस नमाज की अहमियत और बरकतें जो हैं वो समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो हमें अपने मामूलात में इसे शामिल करना चाहिए। और इस माह मुबारक में जितनी भी नेकियां जमा कर ली जाएं वो कम हैं, इसलिए कि हर इबादत पर जन्नत का वादा है, हर नेक अमल पर जन्नत का वादा है। उन तमाम नेक आमाल में से और उन तमाम इबादतों में से रोज़ा वाहिद इबादत है, रोज़ा वाहिद इबादत है जिसके बदले में अल्लाह करीम का दीदार होगा। हदीस शरीफ में है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे हैं जन्नत के। हदीस शरीफ में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मगर एक दरवाज़ा ऐसा है जो रब्बे करीम ने सिर्फ रोज़ेदारों के लिए ख़ास किया, और उस दरवाजे का नाम है बाबुर रेयान। रेयान का माना है तरोताज़गी, शगुफ्तगी और शादाबी। ये बाबुर रेयान सिर्फ रोज़ेदारों के लिए ख़ास किया गया है। हुजूर ने फरमाया इसमें से अगर दाखिल होंगे तो सिर्फ वो लोग दाखिल होंगे जो रोज़ों के पाबंद थे। और इफ्तारी के मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस शरीफ मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि इस महीने की जो बरकतें हैं कम अज कम उसका एक नक्शा और उसका एक खाका जो है वो हमारे ज़हन में बैठ जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने अगर किसी मुसलमान भाई का रोज़ा इफ्तार, और हदीस शरीफ के लफ्ज़ बड़े प्यारे हैं, दूध की लस्सी के एक घूंट से, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दूध की लस्सी बनाए, दूध नहीं, दूध में पानी डाले, उसकी लस्सी बनाए, और लस्सी बनाकर एक घूंट से अगर किसी रोजेदार रोजा इफ्तार कराया, खजूर के एक दाने से किसी का रोजा इफ्तार, तो जिसका रोजा इफ्तार कराया जा रहा है उसके सवाब में कमी किए बगैर इफ्तारी कराने वाले को पूरे रोजे का सवाब मिलता है। पूरे रोजे का सवाब मिलता है। और फिर 2 राहतें ऐसी हैं, ये वो सबक है जो हर साल मैं आपको सुनाता हूँ, सिर्फ इसलिए बयान किया जाता है ताकि ज़हनों में ताज़ा हो जाए और हमारे अंदर जज्बा पैदा हो जाए, हमारे अंदर लगन पैदा हो जाए, ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो जाए। और ये शरीफ कितनी प्यारी है कि सिर्फ रोज़ेदार के लिए 2 फरहतें हैं, 2 फरहतें, 2 राहतें अल्लाह करीम ने सिर्फ रोज़ेदार के लिए रखी। और हदीस शरीफ के लफ्ज़ हैं लिस्साइम फरहतान, साइम कहते हैं रोज़ेदार को। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिस्साइम फरहतान, रोज़ेदार के लिए 2 फरहतें हैं, 2 राहतें हैं। फरहतुन इंद फित्रिही व फरहतुन इंद लिक़ाए रब्बिही,
एक फरहत उसको उस वक्त मिलती है जब वो इफ्तारी के लिए पहला लुकमा मुंह में डालता है, और दूसरी फरहत और राहत उस वक्त मिलेगी जब जन्नत में अल्लाह का दीदार करेगा। ये सब इनामात रोजेदारों के लिए रखे गए। और एक हदीस शरीफ में फरमाया कि रोजे के महीने, रमजान शरीफ के महीने में, इस महीने में रोजे रखे जाते हैं, दुनिया की मसरूफियात को थोड़ा सा कम किया जाए। दुकानदार हैं, ताजिर हैं, तो जितना वक्त 11 महीने आप काम करते हैं, तो कम से कम उस वक्त में, उन औकात में 2 घंटे की तखफीफ कर दो। 12 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं। 10 घंटे अगर दुनिया का काम करते हैं, 8 घंटे करें। ये 2 घंटे जो हैं, ये भी आप इस महीने की बरकतें समेटने के लिए इन औकात को आप फायदे में लाए। यहां तक कि हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे जो मुलाजम हैं, हमने घरों में मुलाजम रखे हुए हैं, दुकानों पे, दफ्तरों में मुलाजम हैं, जो अपने मातहत काम करने वाले वर्कर हैं, हदीस शरीफ में है कि उनके लिए भी तकलीफ करो, उनको भी मौका दो कि वो तुम्हारे काम काज में ही मसरूफ न रहें, बल्कि अपनी आखिरत के लिए भी कुछ कर लें। हुजूर ने फरमाया, अपने मुलाजमों पर रियायत करो, उन पर जो वो बोझ है उसे कम करो। इसी तरह हमारी जो बेटियां, बहनें, माएँ घरों में काम काज करती हैं, उन पर भी जो काम का बोझ लादा हुआ है, उसे भी हमारा दीन ये कहता है कि उस बोझ को भी कम करो। सारा दिन उनको सफाइयों में ना लगाए रखो, खाने पकाने में ना लगाए रखो, उनके लिए भी कुछ आसानी पैदा करो, ताकि हमारे घरों में जो खवातीन हैं, घरेलू खवातीन, उन पे भी काम का बोझ थोड़ा सा कम कर दो, ताकि वो भी इन औकात में नमाज, तिलावत कुरान, तस्बीहात, जिक्र अस्कार से इस महीने की बरकतें अपने दामन में ज्यादा से ज्यादा समेट सकें। उनको भी मौका दो। लिहाजा इस महीने में जो करने वाले काम हैं और नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो मामूलात हैं, उसकी रोशनी में मैं ये अर्ज करूंगा कि दरअसल ये महीना हमारी ट्रेनिंग के लिए और हमारी तरबियत के लिए, वरना महज भूखा और प्यासा रहना इबादत नहीं है। ये बात नोट कर लीजिए। सिर्फ सहरी से गुरूब आफ्ताब तक कुछ न खाना, कुछ न पीना और झूठ भी बोलते रहना है जी, हराम भी खाते रहना, और वो तमाम काम जो हमारे दीन में ममनू हैं, हराम हैं, उन कामों को भी करते रहना और कहना मैंने रोजा रखा हुआ है। हालांकि रोजे का असल मकसद ये है, जो कि इसी आयत करीमा में बयान किया गया, लअल्लकुम तत्तकून, इस महीने से फायदा उठाने के लिए इंतहाई जरूरी है कि रोजे की मकसदियत को समझा जाए। एक है मादी दुनिया और एक है रूहानी दुनिया। एक है मादी दुनिया और एक है रूहानी दुनिया। हमारा दीन ये चाहता है कि 11 महीने तुम मादियत के अंदर खोए रहे, 11 महीने मादा परस्ती का शिकार रहे, मादियत की भोल भलियों में तुम गुम रहे। 1 महीने के लिए आओ, अपने अंदर रूहानियत पैदा करो, अपने अंदर नूरानियत पैदा करो। मादियत और रूहानियत, इनके अंदर आप जरा तवाजुन कायम करें, ताकि रुजू इल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू, ताल्लुक मअल्लाह ताला, ताल्लुक बिर रसूल, इन चीजों को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए ये 1 महीना हमें दिया गया, और उसके लिए फिर रोजा फर्ज किया गया। रोजे की मकसदियत आप समझें, ताकि असल मकसद जो है वो रोजे का, वो मेरे और आपके ज़हन नशीन हो जाए। आप जरा गौर कीजिए, मैंने बारहा इस बात की तालीम दी और तवज्जो दिलाई अपने दीनी भाइयों को, खास तौर पर अपने यंगस्टर, नौजवान बेटे, बच्चे और भाई और बुजुर्ग, इन सब की मैं तवज्जो चाहते हुए अर्ज करूंगा कि बड़ा ही अहम नुक्ता है। 3 चीजों से बचने का नाम रोजा है।
चौथी चीज ही कोई नहीं। अगर कोई चौथी चीज है तो कोई मुझे बता दे, मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा। दीन के गहरे मुताले के बाद रोजा सिर्फ तीन चीजों से परहेज करने, तीन चीजों से बचने का नाम रोजा है। और वो तारीफ मैं आपको अरबी में जो रोजे की डेफिनेशन, इसकी तारीफ है, वो मैं पढ़ के सुना देता हूं। और इसमें तीन चीजों का जिक्र है, चौथी चीज ही कोई नहीं। अल तराजु अनिल अक्ले व शुरबे वल जमाए बिन नीयत मिन तुलू इल फजर इला गुरूबि शम्स, कि अल्लाह को राजी करने के लिए और अल्लाह के हुक्म पर अमल करने की नीयत करके सुबह सादक से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और शादीशुदा आदमी का अपनी मनकूहा बीवी से इज़्दिवाजी अमल, इन तीन चीजों से बचने का नाम रोजा है। सिर्फ तीन चीजें, चौथी चीज ही कोई नहीं। जो नुक्ता मैं समझाना चाहता हूं उस पर जरा थोड़ा सा तवज्जो भी दिलाना चाहता हूं। तीनों चीजें हलाल हैं, तीनों चीजें, बड़े गौर से ये बात सुने, ताकि भूखा और प्यासा रहना असल मकसद नहीं है। इसके पस मंजर में एक बड़ा अहम मकसद है, जहां तक अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को पहुंचाना चाहता है। वो मकसद क्या है? तीनों चीजें हलाल हैं। खाना हलाल, पीना हलाल, शादीशुदा आदमी का अपनी मनकूहा से इज़्दिवाजी अमल हलाल। हमारे उस्ताद गिरामी समझाने के लिए इसके लिए लज्जत का लफ्ज इस्तेमाल करते। एक है खाने की लज्जत, एक है पीने की लज्जत, एक शादीशुदा आदमी का अपनी मनकूहा से अमल ज़ौजियत, वजीफ़ा ज़ौजियत की हलाल लज्जत है। ये तीनों हलाल लज्जतें हैं, लेकिन बेनियाज रब ने बचाना था तो हराम से बचाता। जो हराम चीजें हैं एक महीने के लिए उससे बचाता, लेकिन बेनियाज रब ने पसंद ये किया कि मैं अपने बंदों को एक महीना ऐसा देता हूं कि वो मेरी खातर, मेरे हुक्म की तामील में हलाल चीजों को छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते। जिस रब ने सारी नेमतें दी हैं और हलाल लज्जतें तुम्हारे लिए बनाई हैं, रब ये चाहता है कि मेरे बंदे मेरी खातर, मेरे हुक्म की तामील में इन हलाल चीजों को छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, मेरी बात मानते हैं या नहीं मानते। अब हलाल लज्जतों को महज अपने रब को राजी करने के लिए और इबादत की नीयत से हमने छोड़ दिया। खाना हलाल लज्जत, पीना हलाल लज्जत, शादीशुदा आदमी का वजीफा ज़ौजियत हलाल लज्जत, हमने एक महीने के लिए हलाल लज्जतों को छोड़ दी। मैं एक बारीक सी मिसाल दे के समझाना चाहता हूं। ईमान से बताइए, शिद्दत की गर्मी का रोजा हो, शिद्दत की गर्मी का रोजा हो, रब चाहता है कि तेरे हलक से नीचे, तेरे हलक से नीचे, तेरे पेट में एक महीना सुबह सादक से गुरूब आप तक हलाल का भी एक कतरा और एक जर्रा तेरे हलक से नीचे ना उतरे। बड़ी बारीक बात है। पानी के घूंट का एक कतरा तेरे गले से पेट में ना जाए, रमजान शरीफ में सुबह सादक से गुरूब आफ्ताब, खाने का कोई लुकमा, कोई रेजा, कोई जर्रा तेरे हलक से पेट की तरफ न जाए एक महीने के लिए। अगर शिद्दत की गर्मी है, आप वुजू कर रहे हैं, आप वुजू कर रहे हैं, हलक पानी चाहता है, हलक खुश्क हो रहा है रोजा रख के, शिद्दत की गर्मी, पेट पानी मांगता है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ईमान से बताइए कितनी एहतियात से रोजेदार वुजू करता है कि कुली करता है तो इतनी एहतियात से कि पानी का एक आधा घूंट भी कहीं हलक से नीचे ना उतर जाए। ऐसा है या नहीं है? ना ऐसा। तो फिर जरा इसी बात को लेकर समझिए जो बात मैं आज अर्ज करना चाहता हूं। इतनी एहतियात
کہ آپ وضو کے وقت کلی میں احتیاط کر رہے ہیں کہ ایک آدھا قطرہ پانی کا بھی حلق سے پیٹ کی طرف نہ جائے، کیونکہ اگر حلال قطرہ چلا گیا تو رب کی ناراضگی ہوگی، اللہ کی حکم عدولی ہوگی۔ بے نیاز رب یہ چاہتا ہے کہ ایک مہینہ اکیلے آپ کمرے کے اندر ہیں، آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، جس نے روزہ رکھا ہے خالص اللہ کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، وہ کمرے کے اندر ہے، فریج پڑی ہوئی ہے، اس میں فروٹ ہے، مشروبات ہیں، جوس پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں گھر میں موجود ہیں، اکیلا آدمی ہو، اللہ کی عزت کی قسم اس کی نیت روزے کی ہو، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہو تو ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ میں بڑی دور سے اشارہ کر رہا ہوں، ہے حلال لذت، لیکن حلال لذت کو آپ دیکھ نہیں رہے، آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، اور نہ کوئی آپ کے سر کے اوپر پسٹل لے کے کھڑا ہے کہ اگر تم نے کھایا ہے تو تمہیں پسٹل مار دوں گا۔ وہ ہے کوئی چوکیدار کھڑا کیا ہے کہ خبردار اگر آپ نے کھایا تو آپ کو میں گرفتار کرا دوں گا؟ بھائی کوئی چوکیدار نہیں، کوئی گارڈ نہیں، آپ انڈر آبزرویشن ہیں، اس وقت تو آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، مگر آپ انڈر آبزرویشن اس لیے ہیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ اس حلال لذت کے قریب اس لیے نہیں جاتے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کسی نے پسٹل نہیں تانا میرے سینے پہ کہ اگر تم نے کھایا تو فائر کر دوں گا، کوئی گارڈ نہیں کھڑا، کوئی چوکیدار نگہبان نہیں کہ تمہیں میں پکڑوا دوں گا تم نے روزے میں کھایا پیا، لیکن آپ پھر بھی حلال لذت کے نزدیک نہیں جا رہے۔ کیوں نہیں جا رہے؟ اس لیے کہ دین اسلام نے تمہیں تربیت کا، ٹریننگ کا ایک کورس تمہیں پورا مہینہ کرایا جا رہا ہے کہ جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے آپ ان حلال چیزوں کے قریب نہیں جاتے۔ اصل روزے کا مقصد اور غرض و غایت یہ ہے کہ رب یہ چاہتا ہے، ہمارا پروردگار یہ چاہتا ہے، جو اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا رب کریم یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری خاطر حلال چیزوں کو، حلال لذتوں کو ایک مہینے کے لیے چھوڑ دیں، تاکہ باقی سارے 11 مہینے وہ حرام لذتوں سے اپنا دامن بچا کر زندگی گزاریں۔ یہ مشق کرائی گئی، چیزیں حلال ہیں لیکن منع کر دیا گیا، پورا 11 مہینے پڑے ہوئے ہیں، تم دنیا کی زندگی میں رنگینیوں میں کھو جاؤ گے، ایک مہینہ رب نے ایسا بنا دیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نے قرآن اتارا ہے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اس پورے مہینے کے تم پر روزے فرض کیے گئے، اور حضور نے فرمایا کہ اسی ماہ مبارک میں بے نیاز رب کی اتنی عنایات ہیں، ان عنایات میں سے اللہ کریم نے اس ماہ مبارک میں، ماہ عظیم میں، صبر کے مہینے میں، غمخواری کے مہینے میں تمہارے لیے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں جتنی برکتیں میں نے آپ کو گنوائیں، ان میں سے ایک چوٹی کی برکت، چوٹی کی فضیلت شب قدر، لیلۃ القدر، کہ بے نیاز رب نے 30ویں پارے میں پوری ایک سورہ جو ہے اس رات کی فضیلت، اس رات کی عظمت، اس رات کی برکت کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن مجید کی پوری ایک سورہ نازل فرمائی۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ قدر، اور پھر رب کریم نے تعارف کرایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر۔ گویا کہ رات کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، اس لیے پورے مہینے کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کو رب ذوالجلال نے ایک رات دے دی جس کا نام شب قدر ہے۔ اور پھر اس ماہ مبارک میں اتنی برکت ہے، پورا سال لوگ عمرہ کرتے ہیں، ہر مہینے میں لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں،
مگر یاد رکھو جو عظمت اس ماہ عظیم کو حاصل ہے وہ جدا گانا ہے، وہ منفرد ہے۔ نبی نور و رحمت، خاتم النبیین، آخر الانبیاء، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے ماہ رمضان المبارک میں عمرہ کی سعادت حاصل کی، اس کا اجر ایسے ہے جیسے اس نے میری معیت میں حج ادا کیا۔ اس مہینے میں عمرے کا ثواب حج کے برابر، مگر حج کون سا؟ جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے کی برکت ہے، وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اور پھر آخری عشرے کے اندر، آخری عشرے میں اعتکاف، آخری 10 دنوں کا، یہ 20ویں روزے سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی اعتکاف شروع ہو جاتا ہے۔ اعتکاف اس کا مصدر ہے وقوف۔ وقوف کا معنی ہے ایک جگہ جم کر بیٹھ جانا۔ وقوف کہتے ہیں ایک جگہ جم کر بیٹھ جانا۔ اصطلاح شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بستر اٹھا کر رب کے دروازے کے سامنے آ کے بیٹھ جانا، رب کے گھر میں ڈیرا لگا لینا۔ اور یہ 10 دن کا اعتکاف اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ یہ حدیث شریف غور سے سنیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے رمضان شریف کے روزے فرض ہونے کے بعد مدینہ طیبہ قیام کے دوران کبھی بھی اعتکاف کا ناغہ حضور نے نہیں فرمایا۔ اتنی اہم عبادت ہے اعتکاف کہ حضور اعتکاف کا کبھی بھی ناغہ نہیں فرمایا۔ ہاں، 1 سال نبی کریم علیہ السلام اعتکاف نہ کر سکے جہادی مصروفیات کے سبب، تو جو آخری رمضان شریف آیا نا نبی کریم علیہ السلام کی حیات، اس میں عرفاء تو کچھ اور کہتے ہیں کہ اگلے سال چونکہ رمضان شریف سے پہلے حضور کا وصال ہونا تھا، تو حضور نے آخری عمر مبارک کا جو رمضان شریف آیا تھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف جو آخری رمضان۔ اور جو اعتکاف اللہ رسول کی رضا کے لیے بیٹھتا ہے، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب۔ پھر لیلۃ القدر، اعتکاف، سحری، افطاری، تراویح، یہ ساری نعمتیں ہیں، اور اجر اتنا بڑا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تراویح پڑھی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا۔ یہ مغفرت و بخشش کا مہینہ، نیکیوں کا موسم بہار۔ اس مہینے میں اپنی اصلاح کے لیے اصل کرنے کا کام یہ ہے، تہیا کر لیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ میں نے اس پورے مہینے میں ایک ٹریننگ لینی ہے، ایک مشق کرنی ہے کہ میری کوئی نماز بھی تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ ہو، کوئی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ ہو۔ اس نماز کا کوئی سرور و مزہ نہیں، مجبوری ہو تو الگ بات ہے، یہ میں پہلے بتا رہا ہوں۔ کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، آدمی تکبیر اولیٰ میں شامل نہیں ہو سکا، بعد میں شامل ہو رہا ہے، نماز تو اس کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر برکتیں آپ لینا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں، روحانیت و نورانیت چاہتے ہیں، اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ کوشش کریں کہ اذان کی آواز سنتے ہی مسجد میں آ کر کے سنتیں ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، تاکہ تکبیر اولیٰ میں جماعت کے ساتھ شامل ہوں۔ پورا مہینہ اگر آپ نے 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لی، تو آپ دیکھیے آج آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا چہرہ دیکھ لیں، اور عید کے دن اپنا چہرہ دیکھ لینا۔ یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ بھئی عبادت کا ایک نور ہے، ہمارے پاس عبادت کا نور نہیں۔ ایک مہینہ اللہ کریم نے ایسا بنایا ہے کہ آؤ اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں نورانیت لاؤ، روحانیت لاؤ۔
तुम कहां सुकून तलाश करते फिरते हो? सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है। छोड़ो दुनिया के धंधों को, दुनिया के काम चलते रहते। ईमान से बताओ, किसी वलीमे में जाएं, दुकान पीछे चलती है नहीं चलती? वलीमों में जाते हैं, शादियां अटेंड करते हैं, सालगिरह पे जाते हैं, आप मरी सैर के लिए जाते हैं, सवाद जा रहे हैं सैर व तफरी करने के लिए, बेगम समेत बच्चों समेत जा रहे हैं, पीछे कारोबार चलता है या नहीं चलता? ये क्या हमने अपने साथ धोखा किया हुआ है? हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं जी। दुकानदारी है जी, टाइम नहीं मिलता। भाई अल्लाह वालो, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मर जाएंगे तेरी ये दुकान भी चलेगी, तेरा ये कारोबार चलता रहेगा, तेरी औलाद संभाल लेगी इसे। भाई दुनिया कमाओ बनाओ मना नहीं है, लेकिन याद रखो आखिरत भी कमाओ ना, आखिरत भी बनाओ। उसके लिए इससे बेहतर महीना आपको नहीं मिलेगा, इससे बेहतर महीना नहीं। बात अमल की है, बात अमल की है। आइए मैं और मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ फजर की नमाज के बाद इस मस्जिद में दर्स कुरान होता है, जो नमाज तरावी में रात को मंजिल पढ़ी जाती, उसमें से चंद आयतें लेकर उस पर सुबह गुफ्तगू होती है फजर के बाद, और फिर तरावी के बाद भी दर्स कुरान होता है। दीन सीखने सिखाने की नीयत से आप, बदकिस्मती से हर चीज़ का मेयार बदल गया। ये कोई जलसा नहीं हो रहा, ना कोई इसमें गालियां दी जा रही हैं, ना कोई अल्लाह गुल्ला किया जा रहा है, ये तो कुरान सीखा सिखाया जा रहा है। लिहाजा कोई वक्त निकाला करो, सुबह फजर के बाद आओ, आधा घंटा 35 मिनट दर्स होता है सुबह, और 25-30 मिनट 35 मिनट भी हो जाते हैं, ये तरावी के बाद दर्स होता है। तो अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। तो आओ, एक महीना नूरानियत और रूहानियत के लिए दे दो, अल्लाह के नाम कर दो एक महीना, दुनिया की मसरूफियात कम करो, अल्लाह बरकत दे, इस महीने से इस्तिफादे की तौफीक दे। व आखिर दावा।